میں یہ پوچھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ بچی کے آنے کے بعد زیادہ ضرورت ہے ہمیں، یہ جو ہم نے اکٹھے ہوئے ہیں سارے، کہ ہم اکٹھے رہیں اور یہ چلتا رہے سلسلہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل میری بہن، سب سے پہلے تو دو تین چیزوں کو سمجھیے گا کہ یہ جو بچیاں اغوا ہو کے آگے فروخت ہو رہی ہیں، وہ یہ پہلا کیس نہیں ہے مغوی بچی والا نا. ٹھیک ہے، جی جی یہ بالکل پاکستان جب سے بالکل. بنا ہے نا، 75 سال ہو رہے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، یہ تب سے یہ سلسلہ ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کی بچیاں اغوا ہوتی تھیں اور والدین پہلے تو ڈھونڈتے تھے، اور جب جا کے تھانے میں کہتے تھے تو جو وہ متعلقہ آئیو ہوتا تھا یا ایس ایچ او وغیرہ ہوتے تھے، وہ پہلے تو ان کو 5 دن 6 دن چکر کٹواتے ہیں، آج ڈھونڈ رہے ہیں، کل ڈھونڈ رہے ہیں، پرسوں ڈھونڈ رہے ہیں، فلاں نے بتایا مل جائے گی. 5 دن 6 دن ایسے کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر بچی کا منظر عام پہ آنا ہوتا تھا، اور وہی جھوٹے نکاح اور جھوٹے گواہ اور جھوٹا سلسلہ. تو جب والدین کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری بچی ایسے کر لے، تو وہ جو ایس ایچ او ہوتا تھا اور جو آئی او ہوتے ہیں، ان کو آپ کو پتا ہے کہ مٹھائی کی پیٹیاں پہنچتی ہیں، ڈبے نہیں پیٹیاں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ذہن سازی کرتے تھے ان والدین کی، یا اس کے جو بھی ولی وارث ہوتے ہیں بچی کے، کہ نا آپ کی بچی تو بھاگ گئی ہے، اس نے تو آپ کا منہ کالا کر دیا، آپ کو معاشرے میں رسوا کر دیا، آپ بس سوچیں کہ نا مر گئی ہے وہ آپ سے. تو اچھا، مزے کی بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ آپ چیک کیجئے گا کہ یہ جتنی بھی بچیاں زیادہ تر اٹھتی ہیں، ایک تو ہوتی ہیں کم سن، 12 کے بعد سے ہوتی ہیں، 12 سے لے کے 14 تک کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر میں کہوں کہ برا نہ لگے کہ کچی کلیاں. ٹھیک ہے، یہ جی بچیاں. اور دوسری بات یہ کہ بچیاں وہ جو انتہائی پسماندہ اور غریب خاندان کی، کہ جن کے والدین صرف یہ فکر کرتے ہیں کہ آج ہم 2 روپے کما لیں تو ہمارے گھر میں چولہا جل جائے. تو وہ والدین بیچارے، جب ان کو یہ صدمہ ملتا ہے اور پولیس والے بھی ان کا ساتھ نہیں دیتے، الٹا مجرمین کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ بیچارے تھک ہار کے بیٹھ جاتے تھے، روتے تھے. اچھا، مہدی کاظمی جو ہے وہ بھی کوئی بہت بڑا میل آنر آدمی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح متوسط طبقے کا انسان ہے، روٹی روزی کمانے والا بندہ ہے. مگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نا ایک گاڈ گفٹڈ چیز رکھی ہے، بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے. تو مہدی کاظمی جو ہے نا، وہ ہے مضبوط اصحاب کے آدمی، بھابھی اور مہدی بھائی دونوں، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت جو ہے نا وہ کہہ دیتی ہے کہ ارے لعنت بھیجیں، دفع کریں، بھاگ گئی، یا ایسا ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن یہاں ماں جو ہے نا وہ بھی بہت مضبوط ہے اور باپ بھی. اچھا، مہدی کاظمی کو بھی یہی سب کہا گیا کہ آپ کی بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی ہے، اور آپ جو ہے نا آپ کا تو منہ کسی کو دکھانے لائق نہیں چھوڑا، آپ دفع کریں. تو مہدی کاظمی نے کہا کہ نہیں، میری یہ تربیت ہی نہیں ہے، میری بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی، میری بیٹی کو ورغلایا ہے، بہکایا ہے، پھسلایا ہے، میری بیٹی لے جائی گئی ہے، میری بیٹی گئی نہیں ہے. تو مہدی کاظمی جو ہے وہ تھے مضبوط اعصاب کے، اور انہوں نے جب سب سے بیسٹ کام انہوں نے یہ کیا کہ جب ان کو پولیس والوں کی طرف سے لگا کہ یہ ہمیں انصاف نہیں دیں گے، تو انہوں نے سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ بڑا پازیٹیو اور یوز کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے نا آل اوور دی ورلڈ بہترین پلیٹ فارم ہے، کہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہو. آپ اس کو پازیٹیو میں استعمال کرتے ہو یا نیگیٹیوٹی، دونوں میں وائرل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہر طرح کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے. تو مہدی بھائی جو ہے نا ہر چیز کی اپڈیٹ دیا کرتے تھے اپنے یوٹیوب اور فیس بک کے پلیٹ فارم سے. تو وہاں سے پھر ظاہر سی بات ہے، دکھی باپ ہے، ہر گھر میں بیٹیاں ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو عزت دار لوگ ہیں، جو ماں بہن بیٹی کے تقدس کی عزت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ماں بہن بیٹی کا کیا رشتہ ہے، وہ ایک 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 کر کے مہدی کاظمی صاحب سے جڑتے چلے گئے. اور جب یہ جڑتے چلے گئے تو پھر یہ بات سرحدیں پار کر گئی. آپ کے ایک
کراچی شہر سے نکل کے پھیلی پورے پاکستان میں اور پھر پورے پاکستان سے نکل کے پوری دنیا میں. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جبران ناصر جو ہیں بہت محنتی اور بہت قابل وکیل ہیں، لیکن جبران ناصر ہم سے جتنی دفعہ بات کرتے ہیں، جتنی دفعہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں، وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو یہی کہہ کے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اتنا اٹھایا اس کیس کو کہ آج جو ہے ججز اور اعلیٰ جو لوگ ہیں مناصب پہ بیٹھے ہوئے عہدے داران، وہ اس کیس کو سننے پہ مجبور ہیں. تو جبران ناصر کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور ہمارا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کی ایک اپنی الگ اہمیت ہے. اب آپ کی بات پر آتی ہوں میں کہ بچی گھر آ جاتی ہے تو ہمیں اس کے بعد بھی اس پہ جڑے رہنا ہے. تو بہن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ خالی بنت کاظمی ایک بچی نہیں ہے، نہ ہی بنت کاظمی کے بعد گھر آنے کے بعد معاشرہ ایک دم سے جادو کی چھڑی آپ گھمائیں گی اور سدھر جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. ابھی ہم کتنے کیسز جو ہے رپورٹ کر چکے ہیں بنت کاظمی کے بعد. ام ہانی کا کیس آپ کے سامنے ہے، پھر وہ جو میں کرسچن بچی ہے اس کا کیس لے کے چل رہی ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر ابھی ایک اور کیس ڈسکرائب ہوا ہے، گارڈن کا علاقہ ہے کراچی کا، تو وہاں سے وہ بچی کو باقاعدہ جو ہے بچی سب سے چھپ کے بھاگ کر آئی ہے، اور اس نے اس بندے کو پہچانا ہے عدالت میں، اور اس نے کہا ہے کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے. وہ بچی 12 سال کچھ مہینے کی، اور وہ بندہ 45 سال کا ہے، اور وہ بعد میں مکر گیا اور ہماری عدالت نے اسے وہ دے دی ضمانت. تو اس بچی نے جو بتایا کہ مجھے جس کمرے میں رکھا گیا تھا وہاں کم سے کم 13 سے 14 لڑکیاں مزید اور تھیں جو سب ایسی ہی 12 اور 13 سال کی تھیں. تو یہ معاشرہ تو ایسے نہیں سدھرے گا. ابھی تو ان 14 بچیاں کون ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں پتا، ابھی اس کیس پہ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. ابھی میں سوچ رہی تھی میں ادھر سے جا کے کانٹیکٹ نکالوں گی انشاءاللہ، جا کر میں جو ہے نا اس بچی کا بھی انٹرویو کروں گی اگر میں لائن اپ ہو گئی تو، تاکہ ان 14 سال کی 12 سال کی وہ بچیاں جو یہ بچی بتا رہی ہے 13 یا 14 کی تعداد یا 16 کی تعداد کے ایک کمرے میں تھیں وہ بچیاں، ہمیں ان کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ بچی جو ہے والدین کے پاس آ جائے گی تو معاملات نمٹ جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. جب بچی کو والدین کے حوالے کرتے ہیں تو منتھلی یا 3 یا 6 ماہ بعد عدالت مستقل بچی کا فالو اپ لیتی ہے کہ بچی آیا والدین کے پاس ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ اسے ٹارچر کیا جا رہا ہے، ایسا تو نہیں اسے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یا کوئی اس کے ساتھ مس بہیو کیا جا رہا ہے، تانے تشنے دیے جا رہے ہیں، یا وہ اگر اس طرح سے چلی گئی تھی تو اس کو جو ہے نا بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو بچی کسی ذہنی اذیت کا تو شکار نہیں ہے، باقاعدہ جو ہے منتھلی یا پھر 2 مہینے 3 مہینے بعد اس کا باقاعدہ فالو اپ ہوتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ جب وہ بچی تھی آرزو راجا، اس نے بھی سیم اسی طرح کہا تھا اس 45 سالہ شخص کے لیے کہ میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، میں نے اس سے شادی کی ہے. لیکن جب بعد میں اس کو چائلڈ پروٹیکشن میں جبران ناصر صاحب نے رکھوایا تھا، اس کی ایج کنفرم ہو گئی تھی میڈیکل سے، تو وہ بچی وہاں چائلڈ پروٹیکشن میں رہتی رہی. اور اس دوران جب اس کو ماہر نفسیات نے اس کا معائنہ کیا اور اس بچی کو خوف سے نکالا، ٹراما سے باہر آئی وہ بچی، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں گینگ سے آزاد ہوں، اب میں ان مجرموں سے جو ہے بچ چکی ہوں. تو پھر اس بچی نے خود چائلڈ پروٹیکشن کی لیگل کمیٹی سے کہا تھا کہ مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے. پھر چائلڈ پروٹیکشن کی جو لیگل کمیٹی ہے اس نے عدالت میں یہ سارا کچھ بیان جمع کرایا تھا. اور اسی طرح جس طرح بنت کاظمی کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ دونوں جو ماہر نفسیات ہیں انہوں نے پورے بیان جمع کرائے، تو اس کے بعد پھر جو ہے عدالت نے بچی کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنے ممی پاپا کے پاس جانا چاہتی ہوں. تو پھر اس بچی کو جو ہے والدین کے پاس چھوڑ دیا. اس کے بعد مستقل اس بچی کا فالو اپ ہوتا رہا. تو ابھی گزشتہ ماہ جو ہے آرزو راجا کو کے آغا جسٹس کے آغا نے فائنلی اپنے چیمبر میں بلایا اور اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا آپ 1 سال سے اوپر ہو گیا والدین کے ساتھ رہتے ہوئے، تو آپ کو کسی قسم کی کوئی تنگی پریشانی؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے کسی قسم کی کوئی تنگی پریشانی نہیں ہے،
اور انہوں نے کہا آپ کے ویلفیئر کے متعلق آپ کیا اپنی تعلیمی سلسلہ کیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا میرے والدین جو ہے مجھے 9ویں اور 10ویں کا دونوں پیپروں کی ایک ساتھ تیاری کرا رہے ہیں اور میرا رجسٹریشن ہو گیا اور اب میں پڑھ کے لکھ کے معاشرے میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتی ہوں۔ تو جسٹس کریم آغا نے کہا کہ اب جو ہے کسی تھانے میں کسی عدالت میں یہ بچی پیش نہیں ہوگی، آپ اس کو پڑھائیں، اس کے والدین کو، اور ایک جو سماجی رہنما مس غزالہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو کہا کہ آپ اس کے ویلفیئر پہ پوری توجہ دیں، آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں، بچی اب کہیں نہیں جائے گی، ہاں ان ملزموں کا جو ہے وہ ٹرائل چلتا رہے گا۔ تو اتنی لمبی بات کر دی، معذرت، کہ لیکن مجھے تھا کہ میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں۔ تو بچی جب آ جائے گی نا تو بھی اس کا فالو اپ چلتا رہے گا، اور وہ فالو اپ ہم بھی آپ کو انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے دیتے رہیں گے، اور پھر جو ٹرائل چلے گا اس کا بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اب یہ ہوا ہے، اب یہ ہوا ہے، کیونکہ ان کو آزاد تو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو تو ان کے اصل جو ان کو قرار واقعی سزا ہے ہم نے وہ دلانی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بچی آ جائے گی تو ہم لوگ اپنا جو ساری کتابیں بند کر کے اور بستے میں بند کر کے اور زپ لگا کے رکھ دیں گے، نہیں، ہمیں بچی کا بھی فالو اپ جب عدالتوں میں ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے، پھر جب ملزم ظہیر کا جو بھی ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، ہاں، اور مزید اس دوران جو بھی کوئی نیا کیس آئے گا ہم سب مل کے اسی طرح جس طرح بنت کاظمی کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ بھی اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اگر ہمیں لگے گا کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا کیس نہیں ہے، سدھار آ گیا ہے معاشرے میں، تو ہم مختلف ٹاپکس پہ جو ہے نا بات کریں گے، بچوں کی تربیت ہے اور جدید سائنس ہے، شعر و شاعری ہے، تو ہم اس طرح کسی نہ کسی بہانے آپس میں جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرا اپنا ذاتی تو ارادہ یہ ہے، باقی دیکھیں گاڈ نوز بیٹر کہ اللہ کب کیا کس سے کیا کام لے۔